اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ امید تمام با خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام با کو برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ میں تمام با کو خوش آمدید۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت ہی پیاری پیاری اچھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ آپ ان وظائف کو اپنے ورد میں رکھیں، ان وظائف کو اپنی زندگی کے معاملات میں لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو الحمدللہ ان وظائف کی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں بھی ملیں گی، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ تو الحمدللہ ہمارا جو ہے اس میں الہیہ پر کافی ویڈیو آ چکی ہیں، تو ہماری یہ پوری سیریز ہے۔ تو اب اس میں ہے کہ یا رحمان، الرحمن، یا رحمان، اس پر ویڈیو بھی بنا کے اپلوڈ کی تھی، نقش بھی دیا تھا۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہ بہت ہی پیارا نام ہے اللہ رب العزت کا، اور اس نام کی بے شمار برکتیں ہیں، پڑھنے والے کو برکتیں ہیں، اور اس کی روحانیت کے حوالے سے، نورانیت کے حوالے سے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ ایک ایسا عمل پکڑ لیں، ایک ایسا عمل جو ہے نا وہ اس پہ ورد کریں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جو آپ کی پہچان بنے، ٹھیک ہے نا۔ بزرگوں کے زندگی کے معاملات بھی آپ دیکھیں گے کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں، فلاں بزرگ یہ پڑھتے ہیں، فلاں یہ، اولیاء کرام کے بھی یہی معاملات ہوتے تھے۔ تو یہ الرحمن یا رحمان، یہ اسم اللہ کا، یہ اسم پڑھنے سے انسان کی باڈی میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ یہ انسان کو، ایسی یہ خوشبو ہے کہ انسان کو دنیا میں، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی یہ خوشبو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں جب ہم دنیاوی معاملات دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ آم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ آم کھائیں گے تو اب آپ کو پسینہ جب آئے گا تو آپ کے پسینے سے اسمیل آئے گی، آم کی خوشبو آئے گی۔ اسی طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ اس کی جو کہہ لو کہ خوشبو ہوتی ہے، اس کی لطافت، اس کی روحانیت، اس کی نورانیت، وہ ہمارے جسم میں جب سماتی ہے تو پھر ہمیں اللہ رب العزت اس کی خوشبو عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ خوشبو ہر بندے کو نظر نہیں آتی، ہر بندے کو بندہ محسوس نہیں کر سکتا، ہر بندہ دیکھ نہیں سکتا، وہ پھر اللہ والا ہی دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نظر چاہیے نا، کہ اب آپ دیکھیں نا، ظاہری معاملات کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر چیک کرے گا، دیکھے گا آپ کو، پوری آپ کی باڈی کی تشخیص کر کے بتا دے گا۔ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے وہ آنکھوں کو دیکھتے فوراً ہی بتا دے گا بھی آپ کو یہ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے ناخنوں کو دیکھے گا، ہاتھوں کو دیکھے گا، زبان کو دیکھے گا، یہ ظاہری معاملات ہیں۔ اور جب اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں، اللہ کے نام کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو اس کے ذریعے جو خوشبو پیدا ہوتی ہے جسم میں، روحانیت، نورانیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر ایک اللہ کا بندہ ہی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ نام اللہ کا جسم میں خوشبو پیدا کرنے والا ہے، روح میں خوشبو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ آپ کے باطن کو صاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں یہ ایسا اسم ہے کہ آپ کا اگر برتن، جس طرح وہ سیانے بزرگ کہتے ہوتے ہیں نا کہ بھی اپنا برتن سیدھا رکھو اور صاف رکھو، بس آپ کا یہی کام ہے، تو یہ والا جو اسم پڑھنے سے آپ کا برتن صاف ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارا باطن صاف ہو جائے گا۔ تو اب یہ کہ ہر بندہ دیکھے گناہ گار تو ہم بھی ہیں، سارے ہی گناہ گار ہیں، کیونکہ فی زمانہ جو معاملات ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سب سے بڑا موقع دیا ہے ہمیں، وہ توبہ کا ہے، کہ ہم اللہ رب العزت سے بار بار توبہ کریں، اور اس کے بعد پھر اس کے ناموں سے اس کو پکاریں۔ تو یا رحمان، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نام کی وسعت اتنی رکھی ہے کہ کل مخلوق اس میں آ جاتی ہے، اس میں چرند پرند پودے، انسان، مسلمان، غیر مسلم، ہر بندہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں نا کتنا بابرکت ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ
اس اسم کو پڑھنے سے اللہ رب العزت جسم میں خوشبو عطا فرما دیتا ہے، جسم روحانیت والا نورانیت والا بن جاتا ہے۔ اب اس میں ترکیب کیا کرنی ہے کہ آپ اس کو کم سے کم 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ جاب کرتے ہیں، آپ پرائیویٹ بزنس ہے آپ کا، آپ شاپ کرتے ہیں، شاپ کیپر ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، آپ ڈرائیور ہیں، آپ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہیں، اس سے یہ نہیں ہے آپ کچھ بھی کرتے ہیں، بس آپ نے اس کو 12,500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، تو اب سارا دن چلتے پھرتے آپ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، الرحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اگر میں نارمل بھی پڑھتا ہوں نا تو 1 منٹ میں 60 سیکنڈ میں 100 مرتبہ آرام سے پڑھا جائے گا، آرام سے پڑھا جائے گا، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب ہم اپنے معاملات بھی چلاتے رہیں، اپنے کام بھی کرتے رہیں، سارا کچھ کرتے رہیں۔ اب اس میں پڑھنے سے انسان کی باڈی میں خوشبو کس طرح پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے دن ہی آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تیرا نام تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اپنا کرم عطا فرما، فضل عطا فرما۔ اگر کوئی حاجت ہے تو وہ بھی ساتھ میں آپ کہہ لیں۔ تو باقی ہے کہ اللہ رب العزت سے جو ہے نا وہ اس کی شفقتیں محبتیں مانگے، کرم مانگے، فضل مانگے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر آپ اس کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب خوشبو کس طرح آئے گی؟ مین تو یہ چیز ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ لو جی ہم پڑھتے ہیں، تو اب خوشبو کس طرح آئے گی؟ خوشبو دیکھیں، جب آپ سارا دن ایک ورد کر رہے ہیں، آپ کے 24 گھنٹے جب تک جاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا دن آپ کو کاؤنٹر ہاتھ میں آپ پڑھی جا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، زیادہ پڑھ رہے ہیں، کام کے دوران پڑھ رہے ہیں یا فری بیٹھے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، کہیں سفر ہے تو یعنی کہ آپ نے اپنا معمول بنا لیا، آپ پڑھی جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا 24 گھنٹے ایک بندہ، اللہ کا بندہ، جب وہ الرحمن یا رحمان سارا دن پڑھتا ہے اور پھر وہ اپنے کام بھی چلا رہا ہے، پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، اپنے معاملات کو بھی چلا رہا ہے، اپنے گھرداری کو، باہر دکان مکان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی اللہ رب العزت کا پیارا نام پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھیں آپ 24 گھنٹے ایک ورد کریں تو میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ عطا فرمائے۔ آپ 24 گھنٹے ایک ہی کام کر رہے ہیں، ایک ہی نہج پہ چل رہے ہیں، ایک ہی کام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت انسان کو پھر اس اسم کے نور عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ جب نور ملے گا تو وہ آپ کے قلب میں اترے گا، آپ کے سینے میں نور اترے گا، ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی میں نور آئے گا۔ پھر یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم جو ہے نا وہ ہم مقصد ہے کہ گناہوں سے کس طرح بچیں، ہم جو ہے وہ اچھے کس طرح بنیں، ہم ایسے کوئی کام کریں، ایسے کچھ عمل کریں، ایسے پڑھائیاں کریں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو دیکھیں اس میں بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ بھی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ اس اسم کو پڑھ لیں، باقی اللہ رب العزت خود ہی سب کچھ آپ کو عطا فرما دے گا۔ آپ کی نماز جو ہے نا وہ پابندی کے ساتھ ہو جائے گی، آپ اپنے حقوق العباد پابندی کے ساتھ کریں گے، ہر بندے کے حقوق پورے کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو صوفی کی صفات عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، بین چیز جو ہوتی ہے وہ ذکر جب زبان پر ہوتا ہے نا تو اس کے فیوز و برکات ملتے ہیں، لیکن جب وہ قلب میں اتر جاتا ہے تو پھر یہ پوری باڈی صاف ہو جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ بار بار پکار رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور آپ کی باڈی صاف ہو رہی ہے، جب آپ کی باڈی صاف ہو جائے گی تو کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت نہیں، بالکل
کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، کس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اللہ رب العزت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے نا. جب سارا دن آپ پڑھیں گے تو اب یہ ترکیب اسی طرح کرنی ہے کہ اس کو کم سے کم 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کوشش یہی کریں کہ 12,000 پڑھا جائے. اور اگر بندہ، میں کہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہیں جگہ بنا لیتا ہے کہ بھی چلو میں عشاء کے بعد گھر میں بیٹھ کے کہیں صوفے کے اوپر بیٹھ کے، چیئر کے اوپر بیٹھ کے یا جائے نماز کے اوپر میں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، تو وہ اگر کہہ لو کہ مکمل یکسوئی و توجہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے تو میرا خیال ہے کہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے لگیں گے. تعداد پوری ہو جائے گی. اب یہ دیکھیں، ہم یہ 2-2.5 گھنٹے بہت آسانی سے بچا سکتے ہیں اگر ہم اس کو بیٹھ کے پڑھنا چاہیں. تو اب اس میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ مقصد ہے کہ صبح آپ نے آدھا پڑھ لیا، آدھا شام کو پڑھ لیا، تھوڑا دوپہر کو پڑھ لیا. ٹھیک ہے نا. اب آپ 5,000 مرتبہ ایک ٹائم پر 5,000 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 30-35 منٹ لگیں گے، 40 منٹ لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر آپ 5,000 پڑھ لیں، پھر 2,000 رہتا اس کو پڑھ لیں. تو بہت ہی آسان ہے اگر بندہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں، نیت آپ نے جب کرنی ہے تو مدد اللہ کی ہو جائے گی. اللہ رب العزت خود مدد عطا فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا، راستے کھول دے گا. اور آپ خود ہی آپ جو ہے نا وہ دل کریں گے، دل سے پڑھیں گے کہ لو جی ٹائم کچھ بھی ہو جائے میں نے یہ ٹائم نکالنا ہے. دیکھیں آج کل جو ہمارا ٹائم سب سے زیادہ کھا رہا ہے وہ یہ ہے، یہ ڈیوائس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ٹائم ہمارا لے رہی ہے. چاہے کوئی بزنس مین ہے، چاہے کوئی اپنا کاروبار بزنس پرائیویٹ کرتا ہے، چاہے کوئی جاب کے اوپر ہے. اب اکثر آپ دیکھیں گے سڑکوں پہ جائیں گے، آپ دیکھیں چلتے ہوئے تو اکثر دکانوں کی طرف دیکھیں، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، پولیس والے ہیں، سیکورٹی کے اداروں کے ہیں لوگ. اکثر آپ دیکھیں گے ادھر ادھر تو کوئی ہوٹل ہے، کوئی مارٹ ہے، کوئی کچھ بھی ہے، تو آپ نظر دوڑاتے جائیں گے، جو بندہ ویلا بیٹھا ہوا ہے نا اس کے ہاتھ میں موبائل ہے. ٹھیک ہے نا. جو ویلا بیٹھا ہوا. اب ہوٹل کے اوپر اکثر لوگ جب ہوٹل کھانا وغیرہ کھانا جاتے ہیں، اب کھانا جب انہوں نے کھانا کا آرڈر کر دیا 15-20 منٹ لگیں گے، اب 15-20 منٹ انہوں نے موبائل پہ ہی اپنا ٹائم گزارنا ہے. تو حالانکہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو ہم بزرگوں سے سنتے ہوتے تھے دکان کا ایک اصول ہوتا تھا، شاپ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا اس کا اصول ہوتا تھا. اور صبح آپ آگے بیٹھے، شام تک آپ نے جو ہے نا وہ دکان پر بیٹھنا ہے اور توجہ آپ کی گاہکوں کی طرف ہوگی، ادھر ادھر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اخبار بھی نہ پڑھیں، آپ کچھ لے کے اس طرح بیٹھ جائیں وہ بھی نہ پڑھیں، بس آپ کی توجہ، آپ کی فوکس جو ہے نا وہ گاہکوں کی طرف ہو. لیکن آج کل آپ دیکھیں گے یہی روٹین ہے، بالکل یہی روٹین ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شاپ کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، جس کے پاس ٹائم ہے بس وہ موبائل چلا رہا ہے. تو یہ ڈیوائس جو ہمارا ہے نا، میرا خیال ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں ہم 6 گھنٹے 7 گھنٹے سو لیتے ہیں تو باقی جو ہمارا ٹائم بچتا ہے نا اس میں سے جو ہے نا وہ 30% یہ ٹائم کھا جاتی ہے. اور اللہ آسانی عطا فرمائے گا. الرحمن بھی پڑھ سکتے ہیں یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو دن رات اسی طرح پڑھنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ آپ کاؤنٹر کے تو تعداد 12,500 پوری کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس کو کچھ دن پڑھتے رہیں گے ایٹومیٹلی آپ کے اندر باطنی صفائی ہو جائے گی. جب ایٹومیٹلی آپ کا کش جاری ہو جائے گا، اللہ رب العزت آپ کی نظر کو وسعت عطا فرما دے گا. تو وسعت کس طرح ہوگی کہ جب کوئی بھی بندہ ہے آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ اس کے قلب پر تھوڑی سی توجہ رکھیں گے، اس کے دل پر ایسے، اس کے دل میں جو خیالات ہوں گے، اس کے دل میں جو پلاننگ ہوگی، جو سوچ کے آیا ہوگا، جو وہ کرنے آیا ہوگا، جو آپ جس مقصد کے لیے آپ کے پاس آیا ہوگا، یا جو مقصد لے کے آیا ہوگا، یا جو کام بھی آپ کے پاس آیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو
اب یہ ہے کہ یہ کوشش نہیں کرنی کہ ہر بندہ آئے تو آپ چیک کریں، ٹھیک ہے نا، آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے ورد پہ رکھیں توجہ، اپنے پڑھائی پہ۔ پھر اس میں اکثر ہمارے ماں باپ یہ ہوتے ہیں کہ یہاں پر سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب آپ پڑھتے ہیں، جب آپ ذکر کرتے ہیں، کوشش کریں کہ کسی کو نہ بتائیں۔ جو سیریس ہو بندہ، جو واقعی پڑھنے والا بندہ ہو، اس کو ضرور بتا دیں، باقی ایسا نہ ہو کہ ہر بندے کو بتائیں۔ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کی نیت سے، دعوت کی نیت سے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان جو ہوتا ہے نا، وہ خبیث کا بچہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں تکبر پیدا کر دے گا، کہیں نہ کہیں غرور، اور کہیں نہ کہیں آپ بولے گا بھی چوڑا ہو کے بیٹھ جا، تو بڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو بہت بڑا ولی بن جائے گا۔ تو جب آپ نے کسی کو بتایا، تھوڑا سا بھی غرور تکبر آپ کے آ گیا نا، یا آپ کے لو جی میں تو بڑا ذکر کرنا، یہ سارا کچھ چلے جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو بزرگ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ خفیہ رکھا جائے، اس کو جو ہے نا کسی کو نہیں بتانا چاہیے، بس اپنا ذکر کریں، ٹھیک ہے نا، بس آپ اپنا ذکر کرتے رہیں، پڑھائی کرتے رہیں، یہی انسان کا طرز زندگی رہے۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا، اپنے کرم سے فضل سے نواز دے گا۔ تو اس اسم کی تمام احباب کو اجازت ہے۔ تو اب اس میں ہے کہ جب آپ پڑھیں گے، بعض کا ڈر خوف بھی کئی ہوتا ہے نا کہ ان کو کوئی روحانی معاملات ہوتے ہیں، یا ان کو کوئی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اسی طرح ہوگا۔ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی ٹینشن ہو رہی ہے، لیکن یہ آپ کی صفائی کر رہا ہوں، آپ کو صاف ستھرا اجلا بنا دے گا، اندر سے بھی چٹا کر دے گا، باہر سے بھی کر دے گا۔ آپ کی زبان میں وہ لطافت آ جائے گی، آپ کی زبان میں وہ نرمی آ جائے گی جو ایک صوفی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو میری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے۔ جو احباب اجازت لینا چاہتے ہیں تو یہیں ویڈیو کے نیچے آپ اجازت کے لیے لکھیں گے، تو میں خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں میسج، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کمنٹس میں دیکھوں گا تو آپ کو ریپلائی کر دوں گا۔ اللہ رب العزت برکت دے، آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔